2 منٹ میں کوئی خاتون جو ہے وہ فوت ہو رہی ہے سروائیکل کینسر سے. ویکسین کو ٹائملی 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو لگا دیں گے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اس ویکسین کو جو کہ اویل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سرکاری سطح پہ بالکل مفت فری آف کاسٹ مہیا کی جائے گی. انشاءاللہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم 2030 تک جو ہے سروائیکل ایلیمینیشن میں کامیاب ہو جائیں. HPV ویکسین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. WHO نے گلوبل اسٹریٹجی دی تھی. اس سال EPI نے مختلف اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے یہ فری آف کاسٹ شروع کی ہے. 2006 سے لے کے یہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، ایون امیر جو مسلمان ملک ہیں سب میں دی جا رہی ہے. HPV کی اویئرنیس کے حوالے سے آج ہمارا ایک پروگرام ہوا ہے، تو یہ آخر ہے کیا اور اس کو پاکستان میں لانے کا پرپس کیا ہے؟ شکریہ بیٹا. ایک تو آپ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا، اس کے لیے بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ پچھلے 30 سالوں سے اس کینسر سے اس کے خلاف جنگ لڑنے میں مصروف ہیں، کیونکہ ہماری ہر روز 14-15 خواتین میں یہ نیا ڈائگنوز ہوتا ہے اور 9 خواتین کی جان جاتی ہے بیکاز آف سروائیکل کینسر. اب مطلب کہ اس کینسر کی وجہ سے پاکستان میں 9 خواتین کی جان جاتی ہے اور روزانہ اور پوری دنیا میں کتنی خواتین منٹس کے اندر مر رہی ہیں؟ یہ ہر منٹ میں ایک خاتون کا ڈائگنوز ہوتا ہے نیا کیس، اور ہر 2 منٹ میں ایک خاتون کی جان جاتی ہے. یہ خطرناک بیماری، اتنی خطرناک بیماری ہے اور کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت پرانی بیماری ہے. اب بات یہ ہے کہ کینسر جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کینسر کے برابر ہے موت، لیکن یہ کینسر بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کی چند خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک واحد کینسر ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ 100% ہیومن پیپیلوما وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. جو آپ آج کل ویکسینیشن کے بینرز وغیرہ پہ پڑھ رہے ہو HPV، وہ ہیومن پیپیلوما وائرس ہے جو کاز کرتا ہے سروائیکل کینسر. سروکس ہے بیسیکلی رحم کے منہ کا نچلا حصہ. اب ہر خاتون جس کی شادی ہوگی یا جس کے بچے ہیں اس کا رسک ہے، جیسے ہر خاتون کا چھاتی کے کینسر کا رسک ہے. لیکن اس کینسر کی خصوصیت یہ، ایک تو یہ کہ ہم اس کو ویکسین دیں تو رک سکتا ہے، ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ کینسر بہت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو اگر ہم اپنی شادی شدہ بچیاں جو ہیں 35 سے 45 سال کی، ان کے کم از کم 10 سال میں 2 معائنے کریں اندرونی، تو اگر گڑبڑ شروع ہوگی ہم اسی وقت اس کو پک کر سکتے ہیں. کینسر بننے سے پہلے علاج ہو سکتا ہے. اور آخری چیز ہے کہ اگر کینسر بن ہی گیا تو اگر پہلی سٹیج ہے تو آپ سمجھیں کہ 10 میں سے 8 خواتین بالکل صحیح سلامت زندگی گزاریں گی اپنے گھروں میں، جبکہ ہماری 80% سے زیادہ خواتین آتی اسٹیج 3 یا 4 میں ہیں، جس میں آپ جو مرضی کر لیں دنیا میں کہیں چلے جائیں کینسر کا علاج نہیں ہے. سو HPV ویکسین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. WHO نے گلوبل اسٹریٹجی دی تھی کہ آپ ہر ملک نے جو اس کے اوپر سگنیچر کیے تھے، ہم نے بھی، کہ بھئی بچیوں کو ویکسین لگوائی جائے. اب اس سال EPI نے مختلف اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے یہ فری آف کاسٹ شروع کی ہے. اب یہ 15 سے 27 ستمبر تک 9 سے 14 سال کی بچیوں میں لگے گی، اور پھر 28 ستمبر سے آگے 9 سال کی بچیوں میں ریگولر جیسے آپ کے EPI کا پروگرام چلتا ہے. سب سے اہم چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس میں کہ یہ ویکسین نئی نہیں ہے، یہ 19 سال سے اپرووڈ ہے. 600 ملین ڈوزز اس کی دی جا چکی ہیں. 150 سے زائد ملک، ہمارا ملک جو ہے وہ 151 کنٹری ہے، اور اب عمان میں بھی یہ اس سال آ رہی ہے. تو بیشتر ملکوں میں دی جا رہی ہے. بچیوں میں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، اور دس از اے ویکسین وچ از 100% افیکٹو. سو کوئی شک شبہ اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. EPI کے سینٹرز پہ، اسکولز میں جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں ان میں آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر اس پیغام کو عام کریں، تاکہ ہماری بچیاں جب بڑی ہوں تو وہ اس موذی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی کون سی ویکسین ہے، کہاں سے آئی ہے، کون اس کو ایجاد کرنے والا ہے؟ یہ تو انگریز کی پروڈکٹ ہے. انگریز تو پہلے جو ہے ہمارے بچوں کے ذہن و گمان کے اوپر جو ہے وہ اپنا شکنجہ ڈالنا چاہتا ہے. تو بتائیے گا ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بیٹا دیکھو،
एक आम तौर पे आप जो बात कह रहे हो ना, ये खदशा हर एक के जहन में आता है, लेकिन आप ये देखो कि मेजॉरिटी दवाइयाँ और जो नई इस तरह की इन्वेंशंस होती हैं वो पहले हम जैसे मुल्कों के लोगों पे इस्तेमाल होती हैं, गरीब जो हैं या लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, जब वो चेक हो जाती हैं फिर वो यूरोप या अमेरिका में जाती हैं। सबसे बड़ी सनद इस वैक्सीन की ये है कि 2006 से लेके ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में, इवन अमीर जो मुसलमान मुल्क हैं सब में दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, और इसकी सेफ्टी की प्रोफाइल रिकॉर्ड्स पे मौजूद है। सो इसमें बिल्कुल मेरी अपने अवाम से, अपने बहन भाइयों से ये दरख्वास्त है कि जो आपकी अपनी बच्चियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, घरों में काम करने वाली हैं, आपके पीछे गाँव में अजीज़ रिश्तेदार हैं, जिस से मिलें उनको ये बताएं कि ये वैक्सीन सेफ़ है, इंतहाई मौसर है और हमारी बच्चियों के लिए बेहद ज़रूरी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि आप इस वक्त अलायंस कर रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान के, और उसमें आप जो कि फेडरल लेवल पर भी और सूबाई लेवल पर भी जो है आप उसमें कर रही हैं, उनके साथ आपका अलायंस है और उनकी कंट्रीब्यूशन भी आपके साथ है। तो ये बताएं, पाकिस्तान में तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, जो कि ऐसी वैक्सीन्स हैं जो पहले ही प्रोवाइडिंग नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर। आप लोग कितना इंश्योर करेंगे कि हम इसको हर जो कि छोटे से छोटे कस्बे तक, हर छोटे से छोटे गाँव तक इसको पहुँचाने में आप कितना इसमें जो कोशिश करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि यकीनन पहुँचे? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये एक ऐसा खदशा भी है जो हम सब के ज़हनों में है। जो गावी है, जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स का और इम्यूनाइजेशन का, अभी तो ये उन्होंने हमें सप्लाई की है, ठीक है, और उम्मीद है कि अगले 5 साल तक उनकी सप्लाई कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन से, 1 साल की तो उन्होंने फ्री दे दी, आ गई है हमारे पास, अगले 3-4 सालों के लिए गवर्नमेंट के कुछ कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी, उसके बाद हमें अपने पाँव पे खड़े होना है। और देखो, हर चीज़ की कीमत है, अगर हम अपनी बच्चियों की जान बचाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के आप ये सोचें कि जो खर्च है जो कैंसर पे हो रहा है उसको बचाना चाहते हैं, और माँओं की और ख़ानदानों की तकलीफ़ को बचाना चाहते हैं, तो हमें इसको अपने नेशनल प्रोग्राम में डाल के इसके लिए पैसे मुख्तस करने होंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म पे जिस पे अभी ये वैक्सीन आ रही, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एक सस्टेनेबल फॉर्म बन जाए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने लग जाए, ताकि जो टैक्स और ड्यूटीज़ हम देते हैं उससे बचत हो जाए। सो इस चीज़ का हम सबको ख्याल है, और सब इंशाल्लाह इसके बारे में जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। What do you say about the HPV and cervical cancer? So with the HPV vaccine, we have a vaccine that is safe and effective and efficient at preventing cervical cancer. We don't have many vaccines that prevent cancer in the world. What is the contribution of the JPEGO in this vaccine? Okay, so JPEGO has been one of the partners advocating for more than 5 years in Pakistan that this vaccine is needed to help prevent cervical cancer, because cervical cancer in women is the number 2 cancer killer of women in reproductive age in this country. So we have been an advocate. We support the government, WHO, UNICEF in helping to get ready for the introduction of this new vaccine. Okay. And what do you are the last message to public of Pakistan, and what is your opinion about this vaccine? So this vaccine has been used in 150 countries. It has been given to 600 million girls in the world already. So we know it is safe. So if you are the parents or the friend or relative of a girl aged 9 to 14, this September is your chance to help her get one shot to prevent cervical cancer. Some people feel that maybe that is the dangerous for our life. What do you say about this? So this vaccine that Pakistan has chosen has been thoroughly tested by the World Health Organization. It has been shown to be very safe. It has almost zero side effects, maybe a little bit of pain at the injection site, but it is known to be a very safe vaccine and has been used in 150 countries already, has been given to many millions of girls already with no side effects. Okay. In the world, how many people affected cervical cancer? So maybe 600,000 women over the years. Okay. But
we have seen countries that use this HPV vaccine have seen their rates of cervical cancer go down to almost zero. Next year, Australia has been using this vaccine for 20 years. Next year, Australia will be certified to be free of cervical cancer through vaccination and screening. Okay. Thank you.